کوئی کہتا ہے نہیں پاگل نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے اپنے فائدے نقصان کے بارے میں، پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوف کون ہوتا ہے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے حماقت سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں۔ حماقت کہتے ہیں نادانی کو۔ اچھا یہ لفظ تو ہم نے بڑا سنا ہے، اسٹیوپڈ، فول، احمق، نادان، لیکن حقیقی زندگی میں کیا کوئی اپنے آپ کو فول سمجھتا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوتا ہے۔ میں تو لوگوں سے بہت سوالات کرتا ہوں ہر معاملے میں کہ بھئی فلاں آدمی کے بارے میں اپنی رائے دو۔ کوئی کہتا ہے وہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پاگل نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے اپنے فائدے نقصان کے بارے میں، پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوف کون ہوتا ہے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جس کو نفس کی ہر خواہش پر تکمیل کرنا آتی ہو، اس کے نفس سے جڑی ہر چیز کا اس کو خیال آتا ہو، لیکن وہ اپنے دل کی حفاظت کرنے والی کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ بے وقوف ہے۔ تو جو گدھے کی طرح کام کرے، پیسہ بنائے، لیکن پھر اجاڑ دے تو بے وقوف ہے نا۔ آپ روزانہ 500 پاؤنڈ کمائیں اور پھر سیدھے وہیں سے جو ہے وکٹوریا کسینو چلے جائیں، 2 کلب سینڈوچ کھائیں، 1 اورنج جوس پئیں، ہار کے پھر خالی جیب گھر آ جائیں، تو محنتی تو بہت ہیں، کام بھی بہت کرتے ہیں، لیکن بے وقوف۔ تو اتنی نظر کرم میں رہیں اور پھر ایک لفظ کوئی بدتمیزی کا کہہ دیں اور وہ ضائع ہو جائے تو بے وقوفی ہے نا۔ تھوڑا سا غصہ کریں ایسے موقع پر جہاں پر سانس لینا بھی حرام تھا، وہاں تھوڑا سا غصہ دکھا دیں، چہرے پر بل آ جائے، وہ جو ساری نظر کرم ہوئی ہے وہ سب ضائع ہو جائے تو بے وقوفی ہے نا۔ یہ جو روحانی لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، اس کا پرابلم یہی ہے کہ اس کے آداب جو ہے نا وہ بجا لانا بڑا ضروری ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد کریں سرکار کا ایک قول مبارک ہے، سرکار نے فرمایا کہ فقیر کا ملنا بڑا مشکل کام ہے، کہ کوئی سچا فقیر مل جائے، اور اگر مل جائے تو اس سے کچھ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر حاصل بھی ہو جائے تو اس جو حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ قصہ اور کہانی ماضی کے سناتے ہیں، انہی میں گم رہتے ہیں۔ ہاں جی، آدم صفی اللہ آئے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کیا۔ اور جو آج تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے، وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ تجھے کیا سکھا رہا ہے، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ ہے جب انسان کو شیطان چپ کر کے سلا دیتا ہے۔ تو احمق کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ کہ جس پر کرم کی بوچھاڑ تو بہت ہو رہی ہے اور کرم کما رہا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کوئی ایسا لفظ کہے گا وہ کرم سارا دھل جائے گا، ختم، ضائع ہو گیا۔ بولنے سے پہلے سوچو کیا بول رہے ہو، کس سے بول رہے ہو۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام لوگوں سے بولتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے کسی روحانی انسان سے بولتے ہیں اور اس کے مرتبے اور مقام کے حساب سے وہ بدل جاتے ہیں۔ اب مثلاً یہ میں تمہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن سمجھ لو۔ دیکھو ہر لفظ ہر انسان کے سامنے نہیں بول سکتے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو تم اس سے بول سکتے ہو، اس سے، لیکن مجھ سے نہیں بول سکتے۔ جو الفاظ بولنے ہیں ان الفاظ کا معیار مختلف ہوگا کہ کس سے بولے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے کہہ سکتا ہے یار انصاف سے کام لینا، لیکن وہ منافق جو حضور کے پاس آ کے کہتا تھا محمد انصاف کرو، تو یہ تو سنتے ہی لگتا ہے نا گستاخی ہے۔ لیکن اگر حضور کے علاوہ کسی عام انسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یار انصاف کرنا، تو پھر تو نہیں لگتا نا یہ گستاخی۔ اب بتاؤ، الفاظ تو وہی ہے، کس سے کہا جا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ تم کو نہیں آتا، تمہارے پاس ایک ہی لفظ ہے، خدا سے بھی وہی کہتے ہو، انسانوں کو بھی وہی کہتے ہو۔ تمہاری زبان، تمہارا دماغ فروزن ہے، تم نے ادب نہیں سیکھا، تمہارا نفس تم پر غالب ہے، تمہاری عقل تم پر غالب ہے،
تمہارے سینے میں زنگ لگ گیا ہے. یہ جو چونو چراں ہے پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے کیا اس کی تشریح فرمائی ہے؟ چونو چراں، ہیل و حجت، یہ منافق کا شیوا ہے. مومن وہ ہے جس کو جو کہا جائے بغیر بلا چون و چراں، بغیر ہیل و حجت کے سر تسلیم اور مان لے. اگر تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو تم مومن ہو. لیکن بات سن کے اگر چون و چراں کرتے ہو اور چون و چراں نہیں کرتے لیکن دل میں سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے جی کہا ہے تو کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے نہیں، اس سے تو نقصان ہو جائے گا، یہ نفاق کی نشانی ہے. تو بے وقوف وہ ہے کہ جس کا رب کا دروازہ کھلا ہے، اندر باہر آتا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کی نسبت دل سے جوڑنے کا قابل نہیں. ساری زندگی رب کی گود میں بیٹھ کے پھر بھی جہنم میں چلا گیا تو اس صحبت کا کیا فائدہ ہوا؟ کبھی ایسا ممکن ہے کہ تم عطر کی دکان پر کام کرو اور تم سے خوشبو نہ آئے، تو پھر تم فقیر کی صحبت میں 20 سال بیٹھو اور تمہیں فخر نہ آئے، تو پھر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ حماقت سے زیادہ کوئی مفلسی نہیں. No form of poverty is worse than stupidity. اس سے بڑھ کر کوئی مفلسی نہیں ہے کہ انسان احمق ہو. احمق کی صحبت سے بچو. Stay away from fools. اب ہم عقل مند ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ فول کون ہے. بے وقوف کوئی عام تشریح یہ ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ میرا نقصان کیا ہے، میرا نفع کیا ہے، خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری نقصان ہو، وہ بے وقوف وہ ہوگا. اچھا اب تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا نقصان کیا ہے، تمہارا فائدہ کیا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ جو تمہارے لیے نقصان والی چیز ہوگی تم اس کو فائدہ سمجھتے رہو گے، اور جو تمہارے لیے فائدے مند چیز ہوگی اس کو تم چھوڑ کے آ جاؤ گے. اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ نادانی ایک بہت بڑی لعنت ہے. یہ اللہ کی طرف سے کرس ہوتی ہے انسان پر کہ جب وہ نادان ہوتا ہے. اس لیے محاوروں میں بھی آیا ہے کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. نادان سے دوستی نہ کرو. اچھا ایک تو نادان وہ ہوتا ہے کہ جس کا بھیجا خالی ہوتا ہے، اور ایک نادان وہ ہوتا ہے جو جذبات میں آ کے وہ غلط فیصلے کر جاتا ہے. جیسے ہی کوئی بات سنے گا پتہ چلے گی فوراً جذباتی ہو جائے گا، فوراً جذباتی ہو جائے گا، فوراً غصہ ہو جائے گا اور غلط فیصلے کرے گا اور پھر بعد میں پچھتائے گا. جب بھی فیصلہ کرو ٹھنڈے دماغ سے کرو. نیور میک اے ڈیسیشن when you are angry. Write it down. اب جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ غصے میں آ گئے دونوں، اسی لمحے طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہر دوسرا بندہ طلاق جو دے دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی غصے میں دے دی. ابے تو نے سنا نہیں تھا کہ غصہ شیطان کا کام ہے؟ سنا تھا نا، غصہ تو شیطان کا کام ہے. تو آپ یہ لکھ لیں کہ جب غصے میں ہوں کوئی فیصلہ نہیں کریں. Never make a decision when you are angry. جو بھی فیصلہ آپ غصے میں کریں گے وہ غلط ہوگا. غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ درست نہیں ہوتا. Amra TV, the place to